علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اسلام نے انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس کے لیے نکاح جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نکاح کا سب سے اہم مقصد حصول اولاد ہے۔ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، اور اولاد کو پانے کے لیے انسان یعنی میاں بیوی اور شوہر کے آپس میں حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان آسان لفظوں میں ہم بستری کہتے ہیں۔ مجامعت جمع ہم بستری ایک ہی بات ہے۔ سامعین اکرام، میں چاہتا ہوں کیوں نہ ہم جو اولاد حاصل کر رہے ہیں، ہم اس اولاد کے اچھے ہونے کے لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم بستری کریں۔ اس کے لیے چند ایک آداب ہیں، چند ایک طریقہ کار ہیں کہ انسان کو کس طرح سے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، کیسے اس کو ہم بستری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو شوہر کے ذمے یہ کام آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کرے، محبت اور پیار اس کے ساتھ کرے، جس قدر ممکن ہو سکے اپنی بیوی کو بھی ہم بستری کے لیے مباشرت کے لیے تیار کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ اپنی بیوی کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالیں، اس کو نہ دیکھنا نہیں چاہیے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسا عمل انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات، بالخصوص حیض اور نفاس کے دنوں میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ وطی نہ کرے، مجامعت نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، صحبت نہ کرے۔ ہاں، ان دنوں میں بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر ممنوع ہے تو ممنوع اس کے ساتھ ہم بستری کرنے میں ہے۔ یہ ہم بستری کرنا اس کے ساتھ حرام ہے۔ اگر اس کا نفاس اور اس کا حیض اگر ختم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، پہلے بیوی نہا کر پاک ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہم بستری کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، ان سے الگ رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائے، مطلب ان کے وہ ایام ختم ہو جائیں، وہ نہا لیں، غسل کر لیں، پھر شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عورت جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس وقت تک اس سے الگ نہ ہو اگر اس کی بیوی کی خواہش باقی ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو تکلیف دی، اور تکلیف دینا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جب انسان جمع کرے، جب اس کے ساتھ ہم بستری کرے، تو جو جائے مخصوصہ ہے، یعنی جو اصل جگہ ہے، وہیں پر انسان کو ہم بستری کرنی چاہیے، وہیں پہ انسان کو جمع کرنا چاہیے۔ اور حیض اور نفاس کی حالت میں مرد اور عورت اکٹھے سو سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا نکاح، تم ہر کام اکٹھے کر سکتے ہو، ہاں اگر انسان
اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا بوسہ لیتا ہے، تو اس میں بھی ممانعت نہیں ہے۔ کٹھے کھانا پینا کرنے میں ممانعت نہیں ہے، کٹھے لیٹنے میں سونے میں ممانعت نہیں ہے۔ اسنعوا کل شیء، ہر کام کر سکتے ہو تم اس کے ساتھ، الا النکاح، مگر نکاح مطلب تم ہم بستری نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کا شادی کا مقصد، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، شادی کا مقصد انسان کا اولاد کا حصول ہے، اور اولاد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہم بستری کرنی پڑتی ہے۔ اور کون سا ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو نیک اولاد نہ ملے، اسے اچھی اولاد نہ ملے؟ اچھی اولاد ہر کوئی چاہتا ہے۔ اس کے لیے انسان کا خود اچھا ہونا، اس کی بیوی کا اچھا ہونا، اور پھر سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سارے معاملات کو کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین نسخہ بیان کیا ہے اچھی اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس سے ہم بستری کرنے لگو، تو ہم بستری کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے بالوں کو پکڑ کر، ماتھے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو پکڑ کر یا ہاتھ رکھ کر تم پہلے دعا پڑھو، اس دعا پڑھنے کے بعد تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ یعنی پہلے دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمیں کیا بتائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یہ ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، یہ آداب زندگی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہر شادی شدہ انسان کو جب بھی اپنی بیوی کے پاس جائے، ہم بستری کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور ظاہر بیوی کے پاس جانا اولاد کا حصول ہوتا ہے، جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بہترین اور نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے دور کر، اور جو تو ہمیں عطا فرمائے، یعنی جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے، ہماری اس کاوش کے بعد، ہماری اس کام کے بعد جو تو ہمیں اولاد عطا کرے، اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھنا۔ تو گویا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ہمیں ہم بستری کے بعد، میاں بیوی کے حقوق ادا ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، وہ اولاد اللہ رب العالمین نیک ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق جو آداب زندگی ہے، جو آداب زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔